اسرائیل کا قطر پہ دوبارہ حملہ کرنے کا اعلان ہو گیا ہے جی، اور وہی ہوا ہے نا جس کا خدشہ تھا۔ دوحہ میں ہونے والی عرب اسلامک کانفرنس اسرائیل کے خلاف کسی فیصلہ کو نتیجے پہ پہنچے بغیر ختم ہو گئی، اور یہ کانفرنس اسرائیل کے لیے کوئی متفقہ سزا بھی نہیں تجویز کر سکی، بلکہ اس نے الٹا عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کو جارحیت سے باز رکھنے کے لیے مداخلت کر لیں اور نیتن یاہو کو عالمی قوانین کی پاسداری پہ مجبور کریں۔ تو آپ سوشل میڈیا دیکھیں، تمام مسلم ممالک اس ڈھیلے ڈھالے اعلانیے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ لوگوں کو توقع تھی کہ اسلامی ممالک اس موقع کو غنیمت سمجھیں گے اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کوئی مشترکہ دفاعی نظام تشکیل دینے کا اعلان کریں گے، اور نہیں تو کم از کم اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کریں گے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس ڈھیلے ڈھالے احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان نیتن یاہو نے اپنی ناپاک زبان سے ایک بار پھر پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ اس کمینے نے دوبارہ بن لادن کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان جیسے جو ملک دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، ان کی کوئی خود مختاری نہیں ہوتی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے قطر پہ دوبارہ حملے کا اعلان بھی کر دیا۔ سنیں ذرا نیتن یاہو کس ہٹ درمی کے ساتھ بلا خوف و خطر اپنے مکروہ عزائم کا اظہار کر رہا ہے۔ Against the terrorist havens that were given to Al-Qaeda in Afghanistan, the terrorist haven that was given to the chief terrorist, bin Laden, in Pakistan. Those countries that are condemning Israel today did not come and say, well, what a terrible thing was done. The sovereignty of Pakistan was violated. The sovereignty of Afghanistan was violated. You don't have such sovereignty. I didn't hear a great cry of wrongdoing to these countries. Even though they weren't harboring terrorists, the terrorists were there. Okay, they didn't even harbor them, as is the case in other cases. The terrorists happened to be on that soil, and we acted, which is what democracies do, including the leading democracy, when they have the ability to target terrorists to threaten their civilians. So this is a principle we established. It's a principle we follow. It hasn't changed. اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ نیتن یاہو نے حماس کے رہنماؤں کو دوبارہ نشانہ بنانے کا اعلان امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ تو مارکو روبیو نے اس بات چیت کے دوران شیطان نیتن یاہو کو ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ انہوں نے نیتن یاہو کو یہ بھی یاد دلانا گوارا نہیں کیا کہ قطر امریکہ کا اہم اتحادی ہے، لہٰذا آپ اس کے خلاف جارحانہ عزائم کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو نیتن یاہو کے اس اعلان کے بعد پوری دنیا کو خدشہ ہے کہ اسرائیل کسی وقت بھی قطر پر دوبارہ حملہ کر دے گا۔ امریکن میڈیا نے جب اس خدشے کا اظہار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کیا تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل آئندہ ایسی کوئی حرکت کرے گا۔ Anywhere they are. You said that you don't want to see Qatar hit again. Are there any guarantees that Qatar... Well, he won't be hitting in Qatar. As I say, I call it Qatar, you call it Qatar. You're actually more right, but actually you're allowed to go. The Emir said you can say it any way you want, but I've always thought of it as Qatar. میں آپ کو بتاؤں کہ عرب ورلڈ کا یہ اصل مخمصہ یہی ہے کہ ایک طرف مسائل کا ذمہ دار امریکہ کو سمجھتی ہے، اور دوسری طرف مسائل کے حل کے لیے بھی امریکہ کی طرف ہی دیکھنا ہے اس نے۔ یہ لوگ جب تک اس مخمصے سے باہر نہیں آئیں گے تب تک تو پریشانی کا شکار رہیں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد انہیں کم از کم اتنی سمجھ تو آ جانی چاہیے کہ انہیں اپنی سیکیورٹی خود یقینی بنانی ہوگی۔ جہاں تک بات ہے نیتن یاہو کی دھمکیوں کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پچھلے کئی سال سے مکمل تیار ہے۔ ہم تو پچھلے کئی سال سے بے چین ہیں کہ کب اسرائیل کوئی حرکت کرے اور کب ہم اس کو مار مار کے کتا بنائیں۔ تو انشاءاللہ اسرائیل نے مستقبل میں اگر کبھی غلطی کی تو ہم اس کو بتا دیں گے کہ خود مختاری ہوتی کیا ہے اور اس کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم تو قطر پر حملے کے بعد بھی تیار بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کس ٹائم دوحہ سے کوئی بلاوا آ جائے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ بلاوا ایک دن اب آنا ہے۔ تو بھارت کے گودی میڈیا جب کوئی خبر نہ ملے تو وہ اپنی گرتی ہوئی ریٹنگ کو سہارا دینے کے لیے کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتا۔ یہ ایسی ایسی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں کہ شیطان بھی سنے تو شرما جائے۔ آج کل چونکہ گودی میڈیا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسالے دار خبر نہیں ہے، لہٰذا اب اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق خبر اڑا دی ہے کہ ان کو ایڈز کا مرض لاحق ہو گیا۔ تو انڈین سوشل میڈیا پچھلے کئی روز سے دعویٰ کر رہا تھا، لیکن میں نے یہ خبر آپ کے لیے اس لیے شیئر نہیں کی تھی کیونکہ اس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔
مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایڈز لاحق ہونے کی تصدیق ابھی بھی نہیں ہو سکی، لیکن چونکہ انڈین نیشنل میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ بات کرنا ضروری ہے۔ پہلے انڈین میڈیا کا دعویٰ سن لیں، پھر میں آپ کو اصل کہانی سناتا ہوں۔ Zakir Naik has reportedly been admitted to Sunway Medical Center in Malaysia. Hospital is one of Malaysia's leading private healthcare facilities, known for its advanced treatment in oncology, cardiology and infectious diseases. آپ نے سنا انڈین میڈیا ایک ملیشین لیبارٹری کی غیر مصدقہ رپورٹ کی بنیاد پر یہ بے سروپا باتیں کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر ذاکر نائک بی جے پی کی سخت ناقد سمجھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ پچھلے چند ہفتوں سے وہ بار بار غزہ کی صورتحال پہ لیکچر دے رہے ہیں، اسرائیلی جارحیت پہ احتجاج کر رہے ہیں اور مسلمان ممالک سے صورتحال کے نوٹس لینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ تب مودی تو کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ایک شہری اس کے دوست نیتن یاہو کے خلاف اپنی آواز بلند کرے، اس لیے اس نے گودی میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک کی کردار کشی شروع کرنے کا ایک گھٹیا کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو میرے پاس آج اس کے لیے ایک بڑی گرم خبر ہے۔ یہاں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ہیکرز نے انڈیا کا خفیہ سرکاری ڈیٹا ڈارک ویب پہ فروغ کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ آپ اپنی اسکرین پہ ڈاکومنٹ دیکھ لیں، یہ چنیوا میں قائم بھارتی مشن کی جانب سے نئی دہلی کو بھجوایا گیا ایک خفیہ میمو ہے۔ اس میمو میں خفیہ ملاقات کا احوال درج ہے اور نئی دہلی کی اطلاع دی گئی ہے کہ آزاد کشمیر میں شورش برپا کرنے کے لیے سازش تیار کر لی گئی ہے، بہت جلد اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اور اس ملاقات میں کون کون شریک تھا، ان سب کے نام جانتا ہوں۔ اس ملاقات میں کیا کیا طے پایا مجھے ان تفصیلات کا بھی علم ہے، لیکن فی الوقت یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اینن ایگل نامی ہیکر نے بھارت کا ایک خفیہ میمو بطور نمونہ ڈارک ویب پہ لگایا۔ ہیکر کا دعویٰ ہے اس وقت بھارت کے ایسی درجنوں خفیہ میموز موجود ہیں اور ان خطوط میں ایسی سنسنی خیز معلومات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کئی ممالک بھارت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں شورش برپا کرنے کی بھارتی سازش کا انکشاف ایک تو ہیکر نے کیا اور وہ ایسی ہر خبر شیئر کرنے کے $5000 بھی چارج کر رہا ہے۔ لیکن میری چڑیل تو کوئی معاوضہ دیے بغیر آپ کو باخبر رکھتی ہے نا، تو آج وہ دلی سے خبر لے کر آئی ہے اور ثبوت کے طور پہ اس نے مودی سرکار کے جاری کردہ ایک سرکاری سرکولر کی کاپی بھی اڑا لی ہے۔ خبر یہ ہے کہ نومبر میں بھارت سمیت پوری دنیا سے سکھ یاتری گرو نانک دیو جی کی تقریبات کے سلسلے میں پاکستان آ رہے ہیں، تو مودی سرکار نے بھی بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب، ہریانہ، مقبوضہ کشمیر، اتراکھنڈ، اتر پردیش اور دہلی کی حکومتوں کو ایک خط کے ذریعے ہدایات کی گئی ہیں کہ آپ سکھ یاتریوں کی دوبارہ یا دورہ پاکستان کی حوصلہ شکنی کریں۔ اگر کوئی سکھ آرگنائزیشن یاترا کے لیے پاکستان جانے کی اجازت طلب کرے تو بلا سوچ سمجھے ان کی درخواست مسترد کر دیں۔ تیسری اور آخری سنسنی خیز خبر یہ ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را افغانستان میں بھی قتل و غارت کر رہی ہے اور اس کی سازش کے تانے بانے بن رہی ہے، لیکن کابل انتظامیہ نے را کے ایجنٹ کے رنگوں ہاتھوں پکڑ کر اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ آپ اپنی اسکرین پہ تصویر دیکھ لیں، اس شخص کا نام ہریش کمار ہے اور یہ کابل میں بھارتی سفارت خانے میں بطور ڈپلومیٹ تعینات تھا۔ یہ ایک عرصے سے افغان طالبان کے مخالف مسلح دھڑوں کے ساتھ ساز باز کر کے افغانستان میں خانہ جنگی برپا کرنے کے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تو افغانی طالبان نے اس سے پہلے اپنے مخالفین کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اب اس کو ناپسندہ قرار دے کے واپس نیو دہلی بھجوا دیا۔ یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ۔ یہ کمینے جس سرزمین پر اپنا پاؤں دھرتے ہیں وہیں فساد برپا کر دیتے ہیں، جسے اپنا دوست کہتے ہیں اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ افغان طالبان بہت جلد اپنے دوست بھارت کا اصل چہرہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ مجھے کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو سارا ویلاگ اس میں کون سی خبر زیادہ اچھی لگی۔ چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔